السلام علیکم ورحمۃ اللہ دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل بی شاہ۔ الفضل لندن کے 16 جون 2021 کے شمارے میں ایک مضمون آزمودہ نسخے کے نام سے پبلش ہوا تھا، اور اس میں انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے طبی نسخہ جات شائع کیے ہیں۔ ہم یہ مضمون ویڈیوز کی شکل میں آپ کے سامنے لا رہے ہیں۔ امید ہے کہ ہمارے دیکھنے والے اس سے مستفید ہوں گے انشاءاللہ۔ مچھلی کی ہڈی گلے میں پھنسنے کا علاج۔ جناب نواب صاحب کے لڑکے کے گلے میں ایک ہڈی کا ٹکڑا پھنس گیا تھا۔ مولوی صاحب اس کے علاج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ جب نواب صاحب کے ساتھ واپس آئے تو انہوں نے ذکر کیا کہ ہڈی پھنس گئی تھی اور شکر ہے کہ نکل گئی۔ فرمایا مچھلی کی ہڈی کا علاج تو سہل ہے کہ دہی سرکہ ملا کر پلایا جاوے تو فوراً نکل جاتی ہے، اور فرمایا کہ خدا کا فضل قدم قدم پر انسان کو مطلوب ہے، اگر اس کا فضل نہ ہو تو یہ جی نہیں سکتا۔ ملفوظات جلد 3 صفحہ 205۔ پھر ہے سر درد کا علاج۔ ایک صاحب نے اٹھ کر عرض کی کہ میرے سر میں درد رہتا ہے اور ہمیشہ گرمی میں تنگ کرتا ہے، شام کو جب ٹھنڈ ہو جاتی ہے تو آرام آ جاتا ہے، ورنہ تمام دن اور گرمی کے وقت مجھے سخت تکلیف رہتی ہے۔ حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علاج بھی کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں، وہ ٹکیاں بھی کھائی ہیں جو کہ سر درد کے آرام کے لیے آج کل مشہور ہیں، مگر فائدہ نہیں۔ تو حضور نے فرمایا ہڈیوں کا شوربہ پیا کرو، ہڈیاں ایسی لیں جن میں کچھ گوشت چمڑا ہو، اس کو ابال کر شوربہ ٹھنڈا کرو کہ چربی جم جاوے، اس چربی کو نکال دو، ایک رومال میں پانی تر کر کے شوربہ اس میں چھانو کہ چربی اس میں سے الگ ہو جاوے اور خالص شوربہ رہے، وہ پیا کرو اور ہم دعا بھی کریں گے۔ ملفوظات جلد 3 صفحہ 406۔ پھر ہے سر درد اور متلی کا علاج۔ نماز ادا کر کے حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جانے لگے تو مفتی محمد صادق صاحب نے سر درد اور کچھ متلی وغیرہ کی شکایت کی۔ حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج شب کو کھانا نہ کھانا اور کل روزہ نہ رکھنا، شکنجبی پی کر اس سے قے کر دو۔ ملفوظات جلد 3 صفحہ 438۔ اسی طرح سے دانت درد کا علاج ہے۔ ایک صحابی کے دانت میں سخت درد تھی، حضرت نے فرمایا کہ اس کے لیے مجرب علاج یہ ہے کہ ایک بوٹی بنام کارابارہ نہر کے کنارے ہوتی ہے، بارہا آزمایا ہے کہ جب اسے لے کر منہ میں رکھا اور چبایا اور اس کا اثر دانت پر پہنچا، کیسا ہی سخت درد کیوں نہ ہو آرام آ جاتا ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کارابارہ اور کاربولک ایک ہی شے معلوم ہوتی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ عربی لفظ کلا و برا کا و برا ہوگا، نہ کہ کاربولک۔ ملفوظات جلد 3 صفحہ 437 438۔ پھر طاعون کا مفید اور مجرب علاج۔ طاعون کے ذکر پر فرمایا اس کے لیے جونک کا لگانا اور زیادہ مقدار میں میگنیشیا کا جلاب دے کر پھر کیوڑا اور نربسی وغیرہ مصفہ خون ادویہ کا استعمال کرنا بہت مفید اور مجرب ہے، کیونکہ اس میں خونی اور سوداوی مواد ہوتے ہیں، یہ ان دونوں کا علاج ہے۔ ملفوظات جلد 3 صفحہ 438۔ اضطراب کا علاج۔ مولوی عبداللہ صاحب کشمیری کی علالت طبع کا ذکر آ گیا کہ ان کو اضطراب بہت ہے، فرمایا کیوڑا اور گاؤ زبان بہت مفید ہے۔ ملفوظات جلد 3 صفحہ 390۔ مثانہ سے پتھری کا علاج۔ بعض دفعہ مثانہ سے جو کنکر وغیرہ تکلیف دے کر پیشاب کی طرح نکلتے ہیں، ان کی نسبت فرمایا کہ نربسی 3 رتی اور وائنم ایپیکوک کا استعمال اس کے لیے بہت مفید ہے، اور چاول وغیرہ لیس دار اشیاء کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یعنی لیس منجمد ہو کر کنکر بن جاتی ہے۔ پھر فرمایا کہ میرے والد صاحب کو بھی یہی مرض رہی ہے، وہ سبر کی گولیاں استعمال کرتے تھے، بہت مفید ہیں، اس میں سبر، سہاگا، بزرالنج، فلفل اور دارالفلفل وغیرہ ادویہ ہوتی ہیں۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 176۔ کھانسی کا علاج۔ 26 جنوری 1903 حضور علیہ السلام نے تشریف لا کر مولوی محمد احسن صاحب امروہی کو فرمایا کہ میں نے رات خواب میں دیکھا آپ میرے پاس جائفل اور ایک گانٹھ نہیں معلوم سپاری کی یا سونٹ کی پیش کر کے کہتے ہیں کہ یہ کھانسی کا علاج ہے۔ اس کے دیکھنے کے بعد مجھے 2 گھنٹے تک کھانسی سے بالکل آرام رہا، حالانکہ اس سے بیشتر مجھے کھانسی دم نہ لیتی تھی۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 164۔ سرا یعنی مرگی کا علاج۔ اگر سرا کے مریض کو کنین، کچلا فولاد
دیں اور اندر دماغ میں رسولی نہ ہو تو وہ اچھا ہو جاتا ہے۔ ملفوظات جلد 2 صفحہ 470۔ زخموں کا علاج۔ ان سب سے بڑھ کر مرہم عیسیٰ کا نسخہ ہے جس کو مسلمان، یہودی، رومی اور عیسائی اور مجوسی طبیبوں نے بلا اتفاق لکھا ہے کہ یہ مسیح کے زخموں کے لیے تیار ہوا تھا، اور اس کا نام مرہم عیسیٰ اور مرہم حواریجین اور مرہم رسل اور مرہم شلیخہ وغیرہ بھی رکھا۔ کم از کم 1000 کتاب میں یہ نسخہ موجود ہے۔ ملفوظات جلد 2 صفحہ 440۔ اکمہ یعنی شب کور کا علاج۔ اکمہ کا لفظ ہے جس کے معنی ہے شب کور کے ہیں، اور اب معنی یہ کر لیے جاتے ہیں کہ مادرزاد اندھوں کو شفا دیا کرتے تھے، حالانکہ یہ اکمہ وہ مرض ہے جس کا علاج بکرے کی کلیجی کھانا بھی ہے، اور اس سے بھی یہ اچھے ہو جاتے ہیں۔ ملفوظات جلد 2 صفحہ 471۔ وضو کے طبی فوائد۔ وضو کرنا طبی فوائد میں اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ اتباع کہتے ہیں کہ اگر ہر کوئی ہر روز منہ نہ دھوئے تو آنکھ آ جاتی ہے، آنکھ دکھنے لگتی ہے، اور یہ نزول الماء کا مقدمہ ہے، اور بہت سی بیماریاں اس سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ پھر بتاؤ کہ وضو کرتے ہوئے کیوں موت آتی ہے؟ بظاہر کیسی عمدہ بات ہے، منہ میں پانی ڈال کر کلی کرنا ہوتا ہے، مسواک کرنے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے، دانت مضبوط ہو جاتے ہیں، اور دانتوں کی مضبوطی غذا کے عمدہ طور پر چبانے اور جلد ہضم ہو جانے کا باعث ہوتی ہے۔ پھر ناک صاف کرنا ہوتا ہے، ناک میں کوئی بدبو داخل ہو تو دماغ کو پراگندہ کر دیتی ہے۔ ملفوظات جلد 2 صفحہ 41۔ ابو سعید۔ تو یہ تھے آج کے نسخہ جات۔ انشاءاللہ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔